بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن بہلول رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور اپنے ہی ہاتھ سے اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جروکے سے نکل کر ساحل کے کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ جنت کے محل بنا رہا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ اگر کوئی تم سے وہ محل خریدنا چاہے تو کیا قیمت ہے اس کی؟ ملکہ نے پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں، تو پھر کیا قیمت ہے اس کی؟ ملکہ نے بہلول سے محل کی قیمت پوچھی۔ 3 دینار، بہلول نے بے ساختہ جواب دیا۔ ملکہ نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ بہلول کو 3 دینار ادا کر دیے جائیں اور وہ ادا کیے گئے۔ ملکہ نے یہ سارا واقعہ ہارون الرشید کو بیان کیا۔ بادشاہ نے اسے مذاق میں ٹال دیا۔ ایک رات ہارون الرشید نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے جن میں آبشاریں، پھل پھول اور دیگر نعمتوں کے علاوہ خوبصورت اور اونچے محلات بھی دیکھے۔ ان میں سے ایک سرخ یاقوت کے محل پر زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح اندر کیا ماجرا ہے۔ ہارون جیسے ہی اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو دروازے پر کھڑے دربان نے روک لیا۔ ہارون کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا کہ یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام لکھا ہوتا ہے صرف اسے ہی اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو اجازت نہیں۔ جب دربان نے انہیں دروازے سے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ نے قبول فرما لی، اور وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ شام کو بہلول کی تلاش میں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ بہلول اسی طرح مٹی کے ڈھیر کو جمع کر کے مسمار کر رہے ہیں۔ ہارون نے قریب جا کر سلام کیا اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ جواب ملا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کیا کوئی خرید سکتا ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں محل بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ پوچھا کیا قیمت ہے اس محل کی؟ بہلول بے ساختہ بولے، تمہاری ساری سلطنت۔ ہارون نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل آپ یہی محل 3 درہم میں فروخت کر رہے تھے۔ بہلول نے جواب دیا کہ کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج تم محل دیکھ کے آئے ہو۔ اس پر ہارون بہلول کے سامنے گھٹنوں کے بل مایوسی سے بیٹھ گیا، کہنے لگا، حضرت آپ میری ساری سلطنت لے لیں مگر مجھے یہ ایک محل دے دیں۔ بہلول نے جب ہارون کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، تم اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں یہی محل تمہیں آج 3 درہم میں ہی دے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ ایک قبرستان سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ بہلول مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، حضرت کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں اس قوم کے پاس آیا ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی، روٹی مہنگی ہو گئی ہے۔ کہنے لگے، خدا کی قسم مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ ایک دانہ 1 دینار کا ملے، ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہمارا رزق اسی کے ذمے ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بہلول بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا ذمہ دیا ہے۔ کہنے لگے، اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا۔ ہاں اگر دانہ گننے کو کہا جاتا تو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ ایک دن بہلول بازار میں کھڑے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا، میں اللہ کی بندوں سے صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھا کہ پھر کیا بنا؟ کہا، اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا گزر ایک قبرستان کے باہر سے ہوا، دیکھا کہ بہلول رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہیں۔ پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر کیا بنا؟ کہا، بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ بہلول کی دانائی کے بہت سے قصے اور واقعات ہیں جن سے زندگی کی ان باتوں کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ انسان اگر ان پر عمل کر لے تو ان کو کسی نہ کسی حد تک کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بہلول کے پاس آیا اور کہا کہ اے دانا بہلول، میرے پاس کچھ رقم ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں اس سے کیا خریدوں جس سے مجھے نفع ہو۔ بہلول نے اسے روئی اور لوہا خریدنے کا مشورہ دیا۔ اس نے روئی اور لوہا خرید لیا۔ اتفاق سے کچھ ہی دن بعد روئی اور لوہے کی قیمت بڑھ گئی جس سے اسے کافی نفع حاصل ہوا۔ وہ شخص دوبارہ بہلول کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے دیوانے بہلول، میرے پاس کافی رقم ہے، مجھے بتاؤ کہ میں اس سے کیا خریدوں جس سے مجھے نفع ہو۔ بہلول نے اسے پیاز اور تربوز خریدنے کا مشورہ دیا۔
اس نے ساری رقم ان کو خریدنے میں لگا دی۔ کافی دن گزر گئے، خریدار تو بہت کم آئے، لیکن اس کے سارے پیاز اور تربوز گل سڑ گئے۔ وہ شخص غصے سے بہلول کے پاس گیا اور کہا، جب میں پہلی دفعہ تمہارے پاس آیا تو تم نے نفع والا مشورہ دیا، لیکن جب دوسری بار آیا تو تم نے مشورہ دیا جس سے مجھے نقصان ہوا۔ بہلول اس کی یہ بات سن کر مسکرا دی اور کہا، پہلی بار جب تم آئے تھے نا تو تم نے مجھے دانا بہلول کہہ کر پکارا تھا، تو میں نے تمہیں مشورہ بھی دنائی والا دیا، اور جب تم دوسری بار آئے ہو تو تم نے مجھے دیوانہ بہلول کہہ کر پکارا، تو میں نے مشورہ بھی دیوانوں والا ہی دیا ہے۔ دوستو، یہ مثال اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے الفاظ اثر رکھتے ہیں۔ کسی کی بڑائی میں بولے گئے الفاظ جو اس کی عزت میں اضافہ کر رہے ہوں، اس سے ان کو سکون ملتا ہے اور اسے اچھا بھی لگتا ہے، اور دوسری جانب اگر آپ کے الفاظ کسی کو تکلیف پہنچانے والے ہوں تو اسے برا بھی لگے گا اور وہ آپ کی ذات میں بھی برا ہی سوچے گا۔ ایک مرتبہ بارش کی زیادتی کی وجہ سے قبروں میں شگاف پڑ گئے اور مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگیں۔ بہلول قبرستان میں چند کھوپڑیاں رکھے دیکھ رہے تھے کہ اتفاق سے بادشاہ کی سواری بھی آ نکلی۔ اس نے ان سے پوچھا، بہلول یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بہلول نے کہا، تمہارا اور میرا باپ مر چکا ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا مردہ، امیر و غریب اور شاہ و گدا کی ہڈیوں میں بھی فرق ہوتا ہے جو پہچان لوگے؟ بہلول نے کہا کہ پھر 4 دن کی جھوٹی نمود پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ قائل ہو گیا اور اس دن سے حلیمی اختیار کر لی۔ دوستو، ایسے ہی واقعات کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔